آپ کے پاس جمع مال پر زکوٰۃ تو عائد ہو جاتی ہے، جو آپ نے حرام طریقے سے کمائی ہے وہ ایک گناہ ہے، اس گناہ کے لیے آپ کو سزا ملے گی، لیکن اس سے آپ زکوٰۃ کے فریضہ آپ سے ساقط نہیں ہوتا۔ ان کی خرابیوں کو بھی دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی وجہ سے آج کی انسانیت شرمسار ہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ الحکمت ضالۃ المومن، یہ جو حکمت کی چیزیں کھو گئی ہیں یہ مسلمان کی میراث تھی، جہاں مسلمان کو ملے گی اسے لپکنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمیں ایسے ہاتھ بند کرنا، یہود کی طرف سے کوئی اچھی چیز آ رہی ہے ہمیں فراغ دلی کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے اور اس کو فروغ دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں کوئی بری چیز ہے اس کا کلا کما کیا جانا چاہیے، قطعاً جو انسانیت کے لیے مضر کوئی چیز ہو مسلمانوں کے ذریعے سے اس کی کیا نام اس کا پذیرائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا سر کو چلا جانا چاہیے۔ اسلام تو اسی فکر کا ہے اور اسی چیز کا روادار ہے۔ ہمارا ماڈرن طبقہ ہے جو مدرسوں میں آ نہیں سکتا، اسکول اب جا نہیں سکتے، بعض لوگ اس میں ریٹائر ہیں، بعض لوگ امپلائز ہیں، بعض لوگ ائمہ ہیں جو مدرسے کی ادھوری تعلیم چھوڑ کر کے بیٹھ گئے ہیں، تو ان کے لیے بھی آن لائن کورس ہم نے جوڑا ہے۔ اس میں کچھ ملک سے اور بیرون ملک سے بھی، اور اس میں کچھ میڈیکل سٹوڈنٹس بھی ہمارے ساتھ آن لائن جڑے ہوئے ہیں، اور ان کو ہم تصحیح قرآن، تفسیر قرآن اور حدیث کا، فقہ کا، عربی زبان و ادب کا، یہ مضامین جو ہے ہم نے اس میں شامل رکھے ہیں، اس کی درس و تدریس ہوتی ہے۔ پھر علاقے کے چند لوگوں نے فکر کی کہ نہیں یہاں پر اب جو ہے روشنی کا بھی انتظام ہونا چاہیے، لائٹ وغیرہ کا بھی، تو اس وقت کے جو ایم ایل اے تھے ہمارے سوپور کے عبدالرشید ڈار صاحب، ان تک چند لوگوں کی رسائی تھی، وہ ان کے پاس گئے اور ان تک کی ضرورت ہماری محسوس کرائی، اور انہوں نے پھر ہمیں 100 kV کا ٹرانسفارمر دیا ہے، تو اس طریقے سے بجلی کا انتظام بھی اللہ نے کر لیا۔ یہاں دور دور تک نہ کوئی آدم تھا نہ کوئی آدم زاد تھا، ہم لوگ بیٹھ گئے۔ جب میں یہاں السلام علیکم، آج کے اس ملاقات کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے سجاد حسین ندوی صاحب کو، جو محتمم جامعہ ریاض الصالحین بوٹنگ و زنگیر ہے۔ گیارہ سال سے جناب سجاد حسین صاحب ندوی اس جامعۃ ریاض الصالحین کو چلا رہے ہیں۔ یہاں پہ بچوں کی تربیت بنیادوں پر، اخلاقی بنیادوں پر، ناظرہ قرآن، عالمیت بھی یہاں کا کورس یہاں رائج ہے، اور اس کے علاوہ انگریزی کی تعلیم، اردو کی تعلیم اور میتھمیٹکس بھی یہاں پڑھایا جا رہا ہے۔ اور خاص کر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں 12ویں جماعت کے طالب علموں کے لیے ایک خاص کورس یہاں پہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم جناب سجاد حسین ندوی صاحب کو پوچھنا چاہتے ہیں، ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے جو یہاں زندگی کا سفر شروع کیا ہے وہ کہاں سے کیا ہے؟ میری ابتدائی تعلیم یہاں بارہپورہ بستی سے چونکہ میرا تعلق ہے، وہاں کے ایک مقامی فلاحیام اسکول، مقدومیہ ماڈل ہائی اسکول کے نام سے اسکول وہاں قائم ہے، وہاں میری ابتدائی تعلیم ہوئی۔ پھر والد صاحب کا خیال یہ ہوا کہ بچے کو دینی تعلیم و تربیت کے لیے کسی بڑے ادارے کا رخ کرنا چاہیے، تو اعظم گڑھ یو پی میں ایک بڑا دینی ادارہ ہے جامعۃ الفلاح بلیریا گنج کے نام سے، وہاں والد صاحب کے ذریعے سے میرا داخلہ کرایا گیا۔ وہاں سے چند سال گزارنے کے بعد چند ساتھیوں نے ذہن بنایا کہ برصغیر کی ایک عظیم دانشگاہ ہندوستان میں ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نام سے، تو چند ساتھیوں نے من بنایا کہ ہم لوگ وہیں جائیں گے مزید تعلیم کے لیے، تو میرا بھی من بنا دارالعلوم ندوۃ العلماء جانے کا۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں پھر میرا داخلہ ہوا، وہاں سے میں نے عالمیت کی۔ عالمیت کے بعد میں نے پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ عالمیت کرنے کے بعد میں تھوڑا سا اپنی علمی لائن کو
الگ رخ دوں گا. میں تھوڑا ماڈرن لائن پہ جانا چاہتا تھا، جدید علوم کے لیے، مروجہ علوم کے لیے. اس لیے چونکہ ندوۃ العلماء ملک کی اکثر یونیورسٹیوں کے ساتھ منسلک ہے، بلکہ ملک سے باہر بیرون ملک بھی مختلف اسلامک یونیورسٹی کے ساتھ یا ماڈرن یونیورسٹیوں کے ساتھ ندوۃ العلماء کا ارتباط ہے. تو پھر میں ندوۃ العلماء سے فراغت کے بعد سیدھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گیا. وہاں میں نے ایم اے عربک سبجیکٹ میں کیا، ماسٹرز اس میں نے کی. کیونکہ ندوۃ العلماء سے عربی زبان و ادب کی بنیادیں کافی مضبوط بن گئی تھی، اس لیے علی گڑھ میں یہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا علمی فائدہ نہیں ہو سکا، یہ کہ ہمارے اس عربی زبان و ادب میں کوئی مزید اضافہ نہیں ہو سکا. لیکن اتنا ضرور یہ ہے کہ بہرحال ایک بڑی یونیورسٹی ہے، سینٹرل یونیورسٹی ہے، اور وسیع دنیا ہے، وسیع کائنات ہے. تو زندگی کے مختلف شعبے دیکھنے کو ملے اور مختلف شخصیات کے ساتھ روبرو ہونے کا، ان سے استفادے کا موقع ملا. تو اس لیے وہاں سے تھوڑا ذہن کو وسعت ملی، فکر کو وسعت ملی. اور وہاں سے واپسی پر یہاں چونکہ اپنے گھر کے کچھ حالات تھے، کچھ اپنی نجی زندگی کے مسائل تھے، جس وجہ سے ہم مزید تعلیم جاری نہیں رکھ سکے. تو آنے کے بعد ہم کئی ایک پرائیویٹ سکولز میں بحیثیت مدرس اور بحیثیت صدر مدرس ہم نے تدریسی خدمات انجام دی لوگوں نے. اس کے بعد کنٹریکٹ لیکچرر کی حیثیت سے میں نے ہندوارہ ڈگری کالج میں تقریباً 4 سال تک عربک پڑھائی، اور اسی طریقے سے سوپور کے ڈگری کالج میں بھی 2-4 سال کام کرنے کا موقع ملا. وہاں بھی 2-4 سال تک ہم عربک کا سبجیکٹ پڑھاتے رہے. پھر مجھے یاد آتا ہے کہ یہ سال 2010 تھا کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے ہمارے ایک استاذ محترم یہاں کشمیر کے دورے پر تھے، کشمیر کے سفر پہ تھے. غالباً دارالعلوم سوپور کا سالانہ جلسہ تھا، ختم بخاری کا جلسہ تھا. اس میں ہمارے استاد محترم جن کا نام نامی حضرت مولانا زکریا صاحب سنبلی دامت برکاتہم العالیہ، جو اس وقت ندوۃ العلماء کے اساسی اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، اور جو وہاں اصح الکتاب بعد کتاب اللہ یعنی بخاری کا درس دیتے ہیں، یعنی وہ اس اعتبار سے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شیخ الحدیث بھی ہیں. تو ان کی آمد یہاں کشمیر ہونی تھی اور دارالعلوم سوپور کے جلسے میں ان کی شرکت ہونی تھی. مجھے ان کی آمد کی اطلاع ملی. مجھے جب پتہ چلا کہ وہ کشمیر آئے ہوئے ہیں اور دارالعلوم سوپور میں ان کا درس ہونا ہے، تو مجھے اسی وقت بے تابی سے میں نے محسوس کی کہ مجھے ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے اور ان سے ملاقات کرنی چاہیے. میں ان دنوں ہندواڑہ میں بس ایک کنٹریکچوئل لیکچرر اپنی خدمات انجام دے رہا تھا. میں نے وہاں ایک دن کا لیو رکھا، رخصت لی، اور سیدھے دارالعلوم سوپور آ گیا. میرے ساتھ اور بھی میرے ایک ندوی ساتھی تھے، وہ بھی ہندواڑہ کالج میں ہی تب تھے، پیر محمد حسین صاحب ندوی. ہم دونوں لوگ آئے ساتھ میں. تو مولانا اس وقت دارالعلوم سوپور کے مہمان خانے میں تشریف فرما تھے. ہم لوگ حاضر ہوئے کہ ہم بہت ہی باادب ان کی مجلس میں بیٹھے، پیر دبانے شروع کیے، سر دبانا تھوڑا سا شروع کیا. اس میں تو مولانا نے کہا کہ کچھ درس و تدریس کے لائن سے مدرسے کے کام کی شروعات کرو. تو مولانا کا فرمانا تھا، بس یہ ان کی زبان سے چند کلمات ادا ہو گئے تھے جو سیدھے جا کر کے ہمارے دل میں بیٹھ گئے. اور اس کے بعد سے ہی مولانا کی مجلس جب برخاست ہوئی ہے، ہم لوگ واپس آئے، میں فوراً بیٹھ گیا کاپی قلم لے کر کے اور پورا خاکہ سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اپنے گاؤں میں ہی، وارہ پورہ بستی میں ہی کرائے کے 1-2 کمروں میں اس ادارے کی شروعات کی. بلکہ 3 کمرے وہ تھے، میرے ایک پڑوسی ہیں ان کی دوسری منزل میں وہ 2 کمرے تھے. نیچے کے جو 3 کمرے تھے اس میں ایک کمرے میں ان کے چوپائے رہتے تھے، استبل خانہ تھا وہ. دوسرا تھا اس میں گھر کی لکڑیاں، بالن وغیرہ اور جو دیگر اشیاء ہوتی ہیں گھر کی، وہ اس میں رہتی تھی. سٹور ٹائپ کا وہ حجرہ تھا. اوپر کے 3 کمروں میں ہم بیٹھے تھے. ایک کمرہ دفتر کا، 2 کمروں میں جو ہے ہمارے طلبہ بیٹھتے تھے. تو وہاں ہم لوگوں نے شروع کیا، چونکہ وہاں ہاسٹل کا نظام نہیں تھا، میس کا نظام نہیں تھا، لیکن ہم نے ابتدائی زمانے سے ہی بچوں کو وہیں روکے رکھا 24 گھنٹہ. تو ان کے کھانے پینے کا نظام ہم لوگ گھر سے کرتے تھے. اگر ہمارے پاس 30 بچے تھے تو 10 بچوں کا نظم میں اپنے گھر سے کرتا تھا اور ان تک کھانا پہنچاتے تھے ہم لوگ. اسی طریقے سے میرے 2 اور ساتھی تھے، ایک لطیف صاحب ندوی ہیں اور دوسرے اشرف صاحب ندوی ہیں.
تو اسی طریقے ان کے گھروں سے بھی بقیہ بچوں کے لیے کھانا آتا تھا. اس طریقے سے ہم نے تقریباً سال 1.5 سال یا 2 سال تک ہم نے یہ مدرسہ وہاں پر کرائے کے چند حجروں میں چلایا. وہ چند مخلص حضرات تھے جنہوں نے توجہ دلائی اور پھر ہم یہاں آ گئے. تو مشورہ ہوا نیچے بستی میں، تو بستی والوں نے کہا بھائی اوپر زمین ہے، تو یہ جو زمین ہے یہ یہاں پر ملکیتی زمین ہے، اس کے کاغذات مدرسے کے نام پر ہے. ایک صاحب ہیں، ان کا یہ باغ تھا تقریباً 20 کنال پر مشتمل، اس میں سے یہ 10 کنال اس وقت ہم نے ان سے خریدے تھے. تو مدرسے کے نام پر اس کے کاغذات ہیں، کوئی گھاس چرائی وغیرہ یہ نہیں ہے، سرکاری زمین نہیں ہے. میں جس وقت یہاں آیا تھا، مجھے ایک ساتھی لے کر کے آئے تھے، تو میں نے راستے میں ان کو بڑا سنایا. میں نے کہا کہاں لے جا رہے ہیں آپ مجھ کو؟ یہ زمین یہاں پر مدرسہ لگے گا، بچوں کو پڑھانا ہے، ہمارا یہاں پہنچنا دشوار ہو گیا، بچے کیسے پہنچیں گے؟ یہاں نہ ٹرانسپورٹ فیسلٹی ہے، نہ پانی کا کوئی انتظام ہے، نہ بجلی روشنی کا کوئی انتظام ہے. بیسک نیڈس آف لائف جو وہ تو یہاں مفقود ہے، تو کیسے یہاں رہا جا سکتا ہے؟ یہاں تو تنہا ایک فرد نہیں رہ سکتا ہے، آپ ایک کارواں کو لے کر کے کیسے یہاں خیمہ زن ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہ کہ پھر جب ہم لوگ یہاں پر بیٹھ گئے، مجھے یاد آتا ہے کہ نیچے سے ہی پانی کا ایک بوتل لے کر کے ہم لوگ آئے تھے. یہاں ہم ہانپتے کانپتے پہنچے تھے تو ہماری سانس پھول گئی تھی. یہاں دور دور تک نہ کوئی آدم تھا، نہ کوئی آدم زاد تھا. ہم لوگ بیٹھ گئے. جب میں یہاں بیٹھا، راستے میں تو غصہ تھا، لیکن جو ہی اس زمین پہ میں بیٹھا ہوں، نیچے میں دیکھتا رہا. چند منٹوں کے بعد یکا یک میری دل کی کیفیات، میں تو یہ نہیں کہوں کہ تبدیل ہو گئی، کسی نے تبدیل کر دی. دیکھتے ہیں پانی یہاں تھا نہیں، تو ہم نیچے جو ہے لوگوں سے منت سماجت کرتے تھے اور ٹریکٹر والوں کے ہاتھ پیر پکڑتے تھے، پیسہ دیتے تھے، مفت میں نہیں. لیکن یہ کہ یہاں کوئی ٹریکٹر لے کر کے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. وہ کہتا تھا کہ لوگ بھی سنائیں گے یہ کہاں جا رہے ہو. دوسرا یہ وہ خود بھی بعض لوگ خود بھی ڈرتے تھے. بعض لوگ کہتے تھے آپ ٹریکٹر لے جائیے لیکن ہم نہیں آئیں گے. تو ہم جو ہے یہاں پھر ٹریکٹر کے ذریعے سے پانی لاتے تھے. 600 روپیہ دے کر کے، 800 روپیہ دے کر کے ایک ٹینکر یہاں پہنچتا تھا. اس طریقے سے پہلی اس منزل کی تعمیر ہوئی. تو وہاں سے ہم لوگ یہاں آئے، لیکن اس قسم پرسی کی حالت میں آئے کہ ہمیں پتا تھا یہاں پانی نہیں ہے، یہاں راستہ نہیں ہے، یہاں بجلی نہیں ہے. لیکن ایک کہ دوسرا کوئی آپشن ہمارے پاس تھا نہیں، تو ہم لوگ یہاں چلے آئے اور بیٹھ گئے. ہم 2017 میں یہاں آئے تو چند لوگوں نے ہمیں بتایا، جو پرانے لوگ تھے اور جانکار لوگ تھے جن کا ادھر آنا جانا تھا، کہ یہاں دور، یہاں سے تقریباً 9000 فٹ کی دوری پر کیا نام ہے اس کا، ایک چشمہ ہے، کافی پانی اس میں ہے، آپ آ کر کے دیکھ لیجئے. ہم نے دیکھا کہ پانی بہ رہا ہے اور فوارے بہ رہے ہیں، جھرنے بہ رہے ہیں اور کثرت میں پانی ہے. اس کو تھوڑا سا اگر تھوڑا ڈھنگ سے اس کو ترتیب دے دی جائے تو یہ پانی ہمیں نہیں بلکہ پوری بستی کے لیے کافی ہو سکتا ہے. پھر ایک صاحب خیر ہیں میری اپنی بستی کے ہی، میں ان کے پاس گیا. میں نے کہا کہ پانی ہمیں تو مل رہا ہے لیکن مدرسے تک پہنچانے کے لیے اس پہ کافی خرچہ آئے گا. انہوں نے کہا چلیے پانی کا نظم اگر میں اکیلے ہی کر دوں آپ کو کوئی اعتراض نہیں. مجھے یہ لگا میرے ساتھ شاید یہ مذاق کر رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ بڑے اس میں سنجیدہ تھے، سیریس تھے. وہ پھر کل اگلے روز میرے ساتھ سوپور آئے اور جتنے پائپ لگتے تھے سارے پائپ دلائے. جتنا اس پہ خرچہ آتا تھا وہ انہوں نے پورا خرچ کیا. اور ابھی ہمارے بچے یہ پانی استعمال کر رہے ہیں، پی رہے ہیں. 24 گھنٹہ ہمارا پانی چل رہا ہے. ہوا پھر علاقے کے چند لوگوں نے فکر کی کہ نہیں یہاں پر اب جو ہے روشنی کا بھی انتظام ہونا چاہیے، لائٹ وغیرہ کا بھی. تو اس وقت کے جو MLA تھے ہمارے سوپور کے، عبدالرشید ڈار صاحب، ان تک چند لوگوں کی رسائی تھی، وہ ان کے پاس گئے اور ان تک کی ضرورت ہماری محسوس کرائی. اور انہوں نے پھر ہمیں 100 kV کا ٹرانسفارمر دیا ہے. تو اس طریقے سے بجلی کا انتظام بھی اللہ نے کر لیا. اور پھر راستہ بچتا تھا. 2016 میں ہمیں کسی کے پاس جانا نہیں پڑا. سرکار کا اپنا پلان تھا، PMGSY کے تحت یہ روڈ گیا. اور اس وقت ہمارے مدرسے میں حفظ کا شعبہ ہے، ناظرے کا شعبہ ہے، 100 سے زائد طلبہ ہے، اور اسی طریقے سے عالمیت کا شعبہ ہے. پھر میں نے رشید صاحب کو بتایا کہ ہمارے یہاں ایک سٹریم ہے، اسے کہا ہی جاتا ہے خصوصی درجات، اسپیشل لائن ہے. وہ انٹر پاس جو طلبہ آتے ہیں 12th کر کے، ان کے لیے ایک ہم نے اسپیشل سٹریم رکھی ہے. 5 سالہ کورس ہے، 5 years کورس. اس میں 5 سال کے 3 سال وہ ہمارے یہاں گزارتے ہیں، اور اخیر کے 2 سال ہم ان کو دارالعلوم ندوۃ العلماء بھیجتے ہیں. ہمارے ذریعے سے ہی جاتے ہیں، ہمارا ایک استاد ساتھ میں جاتا ہے، اور لے دے کر کے 3 سال یہاں 2 سال وہاں پورے کرنے ہوتے ہیں. اور ان 5 سالوں میں وہ سند یافتہ عالم کہلاتے ہیں. دارالعلوم ندوۃ العلماء سے ان کو عالمیت کی ڈگری ملتی ہے، اور ساتھ ساتھ پر وہ ماڈرن لائن پر BA کنسیڈر ہوتا ہے.
تو یہ بھی ایک سٹریم ہمارے یہاں اس وقت رائج ہے. اور آن لائن بھی ہم نے جو ہمارا ماڈرن طبقہ ہے جو مدرسوں میں آ نہیں سکتا، اسکول اب جا نہیں سکتے، بعض لوگ اس میں ریٹائر ہیں، بعض لوگ امپلائز ہیں، بعض لوگ ائمہ ہیں جو مدرسے کی ادھوری تعلیم چھوڑ کر کے بیٹھ گئے ہیں، تو ان کے لیے بھی آن لائن کورس ہم نے جوڑا ہے. اس میں کچھ ملک سے اور بیرون ملک سے بھی، اور اس میں کچھ میڈیکل سٹوڈنٹس بھی ہمارے ساتھ آن لائن جڑے ہوئے ہیں، اور ان کو ہم تصحیح قرآن، تفسیر قرآن اور حدیث کا، فقہ کا، عربی زبان و ادب کا، یہ مضامین جو ہے ہم نے اس میں شامل رکھے ہیں. اس کی درس و تدریس ہوتی ہے القاء میں. اسی طریقے سے شعبہ دعوت و ارشاد بھی ہمارا ایک ہے، جس کے تحت ہم علاقوں میں آتے ہیں اور مختلف موقعوں پر مختلف دینی موضوعات پر، بلکہ جو سوشل اور سماجی موضوعات ہو سکتے ہیں، سوشل اصلاحات کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں. نوجوانوں میں اس وقت منشیات کا ایک بڑا مسئلہ ہے، جس مسئلے نے بچوں کے والدین کو بڑا پریشان کیا ہوا. آپ دیکھتے ہوں گے کہ کتنے والدین خودکشی کرتے ہیں کہ ان کے بچے ان سے سنبھلتے نہیں ہیں. اسی طریقے سے نوجوانوں میں جو بے راہ روی کا ایک رجحان ہے، جس سے ان کے والدین اور سوسائٹی کے ذمہ دار لوگ پریشان ہیں. تو ہم مختلف موضوعات پر ہم سیمینار کراتے ہیں، اجتماعات کراتے ہیں، تاکہ بگڑے ہوئے لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا جا سکے، اور ان کا بھی بھلا ہو سکے اور ہمارا بھی بھلا ہو سکے. یہ ایک چھوٹا موٹا سا قافلہ ہے، اور چھوٹے موٹے کام کے ساتھ بھی ہم لوگ رواں دواں ہیں. اللہ کا فضل اگر شامل حال رہا اور عوام کا دست تعاون رہا تو امید ہے انشاءاللہ یہ شجر جو ہے اور ثمر آور ہوگا، اور اس کے نفع جو ہے نہ صرف ایک علاقے کو بلکہ پوری وادی کو اس کا فیض عام ہو جائے گا. یہ مولانا سجاد حسین صاحب ہیں جنہوں نے اپنے زندگی کا سفر کے احوال ہم کو بتائے ہیں، کن کٹھن مراحل سے یہ گزرے ہیں، اور 11 سالہ جو جدوجہد رہی ہے ان کی، اور آج اسی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا مدرسہ یہاں قائم کیا ہے، اور بہت زیادہ بچے یہاں زیر تعلیم بھی ہیں. مولانا بالکل بجا فرما رہے ہیں. انہیں علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک ماسٹرز ڈگری لی ہے عربک کی. ندوۃ العلماء سے بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور مولانا کی یہی کاوشیں رنگ لائی ہے، اور آج مولانا ایک بہت بڑے ادارے کے یہاں مہتمم ہے. تو مزید ہم مولانا سے یہ جاننا چاہیں گے کہ مولانا دارالعلوم جو کشمیر میں بنائے جا رہے ہیں، ایک تحریک سی چل رہی ہے دارالعلوم کی. یہاں پہ بچوں کو تربیت دی جا رہی ہے، اخلاقی تعلیم دی جا رہی ہے، اسلامی تعلیم دی جا رہی ہے، سچ اور جھوٹ کی تمیز بتائی جا رہی ہے، حق کی بات کہی جا رہی ہے، اور اخلاقی سب سے بڑی بات ہے کہ اخلاقی اقتدار بچوں میں قائم کیا جا رہا ہے. ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، چھوٹا کیا ہوتا ہے، بڑا کیا ہوتا ہے، بزرگوں کی عزت کیا ہوتی ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے. مگر ایک چیز مولانا مجھے دیکھنے میں یہ آ رہی ہے کہ دارالعلوموں کی ایک بہت بڑی تعداد گلی گلی، محلے محلے، کوچہ کوچہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر قائم ہو رہی ہے. اچھی بات ہے، جی جی، اس پہ میرا کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر اختلافی مسائل سامنے آئے ہیں. جی جی، لوگوں میں ایک ایسی میسیج گئی ہے دارالعلوم سے متعلق. لوگ کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 8 رکعت جی جی، یہ تراویح پڑھا جائے، جی جی، اور دوسرے ادارے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھا جائے. تیسری جگہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دعائے مغفرت نہ کی جائے. چوتھی جگہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تعزیتی مجالس ہوتے ہیں
وہاں پہ دائی مغفرت کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ 5ویں جگہ سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ مقبروں پہ یا قبرستانوں پہ دعائے مغفرت وغیرہ کرنے کا کوئی فائدہ مطلب ہی نہیں ہے۔ یہ اختلافی مسائل سامنے آئے ہیں۔ یہ دارالعلوموں کی جو دین ہے اور لوگ آپس میں بٹے ہیں، اس میسیج سے لوگ آپس میں تقسیم ہوئی ہے۔ اب بات یہاں تک پہنچی ہے کہ لڑنے جھگڑنے تک بات پہنچی ہے، مسجدیں الگ بن گئی ہے، تعلیمی ادارے الگ بن گئے ہیں، کہیں کہیں سے رشتے ٹوٹ گئے ہیں، کہیں کہیں سے بچوں کو دوسرا راستہ دکھایا گیا ہے۔ تو کیا کہنا چاہیں گے آپ مولانا اس سلسلے میں، جو یہ آپ کے سامنے یہ بہت بڑا تکلیف دہ مسئلہ ہے اور تکلیف دہ ایشو ہے، جس کی طرف آپ میری اور سامعین و ناظرین کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے آپ اگر دینی اداروں کو قصوروار مانتے ہیں تو میرے خیال سے آپ کا یہ استشہاد اور آپ کی یہ رائے ضروری نہیں ہے کہ اس سے اتفاق کیا جائے کہ یہ جو اس وقت مسلکی منافرت ہے اور مسلکی اختلافات ہے اور بات کی جو بولیاں ہیں، اس کا سارا نزلہ دینی اداروں پر گرایا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ مدارس اسلامیہ کی ہی پیداوار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت سے بعید ایک چیز ہے، مدارس پہ اس کا سارا نظرہ نہیں گرانا چاہیے۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ اختلاف فی نفسی ہی کوئی معیوب اور معتوب چیز نہیں ہے۔ اگر امت کے بیچ اختلاف ہے، اختلاف رائے ہے، ایک مسئلے کے بارے میں ایک مجتہد کی اپنی رائے ہے، اس کا اجتہاد اسے کوئی رخ سمجھاتا ہے، دکھاتا ہے، اور دوسرے مجتہد کی اسی بارے میں اپنی ایک رائے ہے، تو وہ رائیوں کا جو اختلاف ہے اور فکروں کا جو اختلاف ہے وہ فی نفسی ہی کوئی معیوب اور معتوب چیز نہیں ہے اور وہ انتشار کا باعث نہیں۔ اس لیے نہیں ہے، آپ دیکھیے کہ دین اسلام کی جو بنیادی عقائد ہیں، توحید کا باب ہے، رسالت کا باب ہے، عقیدہ آخرت اور تصور آخرت کا جو باب ہے، اس بارے میں تقریباً سارے ائمہ، سارے مجتہدین، سارے محققین، سارے مفکرین تقریباً اپنی اپنی جگہ پر متحد ہی نظر آتے ہیں، کہیں پر کوئی اختلاف کی صورت موجود نہیں ہے۔ غلام حسن صاحب، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مسلکی منافرت کی آپ نے بات کہی ہے، اس مسلکی منافرت کو مدارس اسلامی کے ساتھ قطعی طور سے نہیں جوڑا جانا چاہیے۔ جو ہماری دین اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، عقید آخرت ہے، اس میں کہیں پر کسی امام کے وہاں، کسی مفکر، کسی مجتہد کے وہاں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فروعات میں ہم لوگ تھوڑا سا الگ الگ رائے رکھتے ہیں اور مجتہدین کا اپنا الگ الگ اجتہاد ہے فروعات، اور وہ اختلاف بھی صرف اولا اور غیر اولا کی حد تک کا ہے، افضل اور غیر افضل کا ہے، جائز اور ناجائز کا نہیں ہے۔ جائز یہ کیا نام ہے اس کا، بہتر ہے یا کم درجے کا عمل یہ ہے، افضل اور غیر افضل، اولا اور غیر اولا کا مسئلہ ہے، جائز اور ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ بنو قریظہ کا ایک مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں پیش آتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ لا یصلین احدکم الا فی بنی قریظہ، کہ بھائی تم سب آ کر کے بنو قریظہ میں ہی نماز عصر پڑھنا، نماز عصر کہیں مت پڑھنا، آ کر کے ہی بنو قریظہ میں ہی پڑھنا۔ تو صحابہ جب چلے تو راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب صحابہ کی ایک جماعت نے اپنی جگہ پر یہ اجتہاد کر لیا، بھائی نماز عصر کا ٹائم ہو گیا، اس لیے ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ دوسرا طبقہ اس خیال کا تھا کہ نہیں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عصر کی نماز یہیں آ کر کے پڑھنا، راستے میں مت پڑھنا۔ ایک طبقے نے الگ اپنا اجتہاد کیا، انہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی، دوسرے طبقے نے حضور کے اس فرمان کا الگ معنی نکالا، الگ اجتہاد کیا، انہوں نے راستے میں نماز نہیں پڑھی، نماز قضا کی،
اور بنو قریظہ پہنچ کر کے نماز پڑھی. دونوں طبقے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنا اپنا معمول بتایا, اپنا اپنا اجتہاد سنایا کہ آپ کا چونکہ یہ فرمان تھا تو ہم نے چونکہ راستے میں پڑھی ہے, اور ان حضرات نے راستے میں نہیں پڑھی, انہوں نے یہیں آ کر کے قضا پڑھ لی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طبقوں کے عمل کو جائز کہا, کسی عمل کو ناجائز نہیں فرمایا. مطلب یہ تھا, ایک طبقہ یہ کہہ رہا تھا کہ حضور نے دراصل یہ کہا ہے کہ تم لوگ اتنی جلدی کرنا کہ بہر دو صورت اثر تک بنو قریظہ پہنچ ہی جانا, اسی لیے جلدی مطلوب تھی, یہ نہیں مطلب تھا حضور کے فرمان کے راستے میں نماز مت پڑھنا, ان کا یہ تھا. دوسرے طبقے کا یہ تھا کہ نہیں جی, حضور نے تو بالکل وضاحت کے ساتھ یہ کہا کہ راستے میں نماز پڑھنا یہیں آ کر کے پڑھنا, لیکن حضور نے دونوں طبقوں کے عمل کو جائز کہا, کسی کے عمل کو ناجائز نہیں کہا. اور اس میں یہ بھی کہا ہے ہمارے چونکہ علماء نے کہ آپ اگر جنگل میں جاتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے, رات کا سناٹا ہے, اندھیرا ہے, جنگل ہے, انجان جگہ ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قبلے کس سمت ہے, قبلے کا رخ کدھر کو ہے, تو آپ 2-4 لوگ ہیں, ایک صاحب نے اجتہاد کیا, اس نے کہا نہیں جی ادھر کو قبلہ ہے, دوسرے صاحب نے کہا نہیں ادھر دائیں ہاتھ پہ قبلہ ہے, تیسرے کہا نہیں جی بائیں ہاتھ پر قبلہ ہے, چوتھے صاحب نے کہیں اور کا رخ کیا, اور جس کو جدر کی اس کی رائے بنی, فکر بنی, ہر کسی نے اپنی سوچ اور فکر اور رائے کے غلبے کے ساتھ قبلے کا رخ متعین کیا. اب 4 لوگوں نے 4 سمتوں میں نماز پڑھی, سارے فقہا, سارے ائمہ, سارے محدثین چاروں کی نمازوں کو درست کہتے ہیں, وہ کسی کی نماز کو غلط نہیں کہتے. اسی طریقے سے فقہا کے مابین جو اختلاف ہے, وہ اختلاف ایسا ہی ہے کہ آپ اندھیرے میں قبلہ تلاش رہے تھے, کوئی صاحب چاروں میں سے ایک ہی صاحب قبلے کی صحیح سمت کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن نماز چاروں کی صحیح ہوگی, نماز کسی کی غلط. ہاں, جس کا اجتہاد صحیح ہوا, جو صحیح رخ پر نماز پڑھ رہا, اس کو دگنا ثواب مل گیا. ایک یہ کہ اس نے کوشش کی صحیح جاننے کی, دوسرا یہ کہ اس کی کوشش پھر صحیح ثابت ہوئی. جو 2-3 بقیہ بچے, انہوں نے چونکہ صحیح قبلے کا تعین کرنے میں چونکہ کوشش کی, لہٰذا ان کو کوشش کرنے کا تو ثواب ملا, لیکن کوشش ان کی چونکہ صحیح سمت کی طرف نہیں تھی, اس لیے ثواب ایک ہی ملے گا, دگنا ثواب نہیں ملے گا. یہی فقہا, ائمہ, محدثین کے درمیان جو فروعات میں اختلاف ہے, ان اختلافات کی ایسی ہی نوعیت ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں لوگوں پر انا کا مسئلہ سوار ہو جاتا ہے, اور پھر فکر ذرا تنگ ہو جاتی ہے, دلوں کی وسعت سمٹ جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ اختلافات ہیں, یہ بہت ہی گہری اختلاف کی شکل اختیار کر جاتے ہیں. یہ معاشرے کی ایک بدقسمتی ہے, جس رویے سے امت کو باز آنا چاہیے, اور جس رویے نے امت کو بڑا نقصان پہنچا ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں, حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صحابہ کی ایک جماعت لے کر کے گئے ایک علاقے میں, وہاں اس علاقے پہ دھوا بولنے کے لیے, اس کو فتح کرنے کے لیے. جب وہاں پہنچے تو وہاں چونکہ اس زمانے میں ہر شہر کا ایک دروازہ ہوتا نا, صدر دروازہ ہوتا تھا. وہاں دیکھا کہ صدر دروازہ کھلا ہے اور کہیں پر کوئی مرد نظر نہیں آ رہا ہے, آدمی سب غائب ہیں, نوجوان کوئی راستے میں ملا نہیں, گھروں میں عورتیں تھیں, بچے تھے, بزرگ تھے, بقیہ کسی نے مزاحمت کی نہیں, کسی نے راستہ روکا نہیں. یہ دھڑلے سے جو ہے ان کے شہر میں داخل ہو گئے. تو انہوں نے وہاں ان کی عورتوں سے, بچوں سے, بزرگوں سے پوچھا کہ بھائی تم لوگوں کے مرد کہاں ہیں, وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل ہمارے یہاں آج مناظرہ ہو رہا ہے, علماء کے 2 طبقے یہاں جمع ہے ہماری بستی میں, ہمارے شہر میں, اور ان کے بیچ میں مناظرہ ہو رہا ہے, ڈیبیٹ ہو رہی ہے. تو ہمارے سارے مرد وہیں گئے ہوئے ہیں, گھر میں عورتوں کو, بچوں کو اور بزرگوں کو چھوڑا ہے, باقی سب مرد ادھر ہی گئے. کیا جی مناظرے کا عنوان کیا ہے؟ کہا کہ 2 عناوین ہیں. ایک عنوان تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیشاب حلال پاک تھا کہ ناپاک تھا. دوسرا عنوان یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد حضرت مریم علیہ السلام وہ کنواری رہی یا ان کا کنوارا پن ختم ہو گیا, انہیں کنوارا تصور کیا جائے گا یا انہیں سیبہ یعنی شوہر دیدہ تصور کیا جائے گا, کیونکہ بچہ ہو گیا لیکن شوہر نہیں ہے. تو ان کے بارے میں ان 2 عناوین پر ہمارے علماء جو ہے جمع ہے اور آپس میں اس پہ مناظرہ کر رہے ہیں. تو قبل اس کے کہ صحابہ کو ان لوگوں کے رویے پہ ہنسی آتی,
حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو روکا اور فرمایا کہ میں تم کو اس دن سے ڈرا رہا ہوں جس دن کی دنیا کی باطل قوتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی پوری طاقت کے ساتھ، اور تمہارے وقت کے علماء انہی جیسے مباحث میں پھنسے ہوئے ہوں گے، انہی جیسے مناظرہ بازیوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ میں تمہیں اس زمانے سے ڈرا رہا ہوں۔ تو بدقسمتی یہ ہے، آپ پورا تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بحثیت مجموعی عالم طبقے کو اور مدارس کو اس کا قصوروار آپ ٹھہرائیں، لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ بدقسمتی سے علماء کا ایک طبقہ ہے جن کی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جن کی فکر بہت پختہ نہیں ہے، جو اپنے سینے میں دل میں امت کے لیے وسعت نہیں رکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے وہ اس مناظر بازی میں آج بھی پھنسے ہوئے ہیں اور خود بھی اس کے شکار ہیں اور امت کو بھی اس افتراق بازی کا شکار بنا رہے ہیں۔ اچھا مولانا سجاد صاحب، میر سید علی ہمدانی جی 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 رحمۃ اللہ علیہ کشمیر آئے، جی جی انہوں نے یہاں حنفی مسلک کو رائج کیا ہے جی 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 اور اس کو وسعت دی ہے۔ جی جی اگر میں یہ سمجھوں کہ حنفی مسلک میں 20 رکعت تراویح پڑھا جا رہا جی ہے، جی جی کیوں نہ میں 8 رکعت پڑھوں جو ہمارا دوسرا مسلک دار ہے، سلفی مسلک ہے ہمارا، کیوں نہ میں 8 رکعت پڑھوں؟ وہاں آرام ملتا ہے میرے کو، وہاں آسائش بھی ملتی ہے مجھے، 8 ہی رکعت تو پڑھنے ہیں۔ تو اگر یہ سمجھ کر میں حنفی مسلک سے نکل کر شافی مسلک میں چلا گیا اور وہاں آرام ہے، آسائش ہے، کیا میری دینداری جو ہے؟ نہیں، ایسا رویہ جو ہے شریعت میں معتوب ہے اور متروک ہے۔ آپ ایک رخ طے کر لیجئے اور اس رخ اور اس سمت پر اپنے آپ کو جمائیے۔ اس نظریے کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ ترکی کے ایک بڑے نامور عالم گزرے ہیں، علامہ بدیع الزمان نورسی، ان کا یہ فرمانا ہے کہ جب آپ کو اپنے فکر و عمل کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ میں جو کچھ سوچ رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں یہ صحیح ہے، تو آپ کو یہ کہنے کا حق بنتا ہے کہ میرا مسلک حق ہے، میرا مسلک حق ہے۔ لیکن یہ کہنے کا آپ کو حق نہیں بنتا کہ صرف میرا ہی مسلک حق ہے، صرف میرا، یہ کہنے کا آپ کو حق بنتا ہے کہ میرا مسلک حق ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں۔ یہ کہنے کا آپ کو حق نہیں کہ صرف میرا ہی مسلک حق ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں صرف اتنا ہی صحیح ہے، باقی سب گمراہی ہے، باطل ہے، غلط ہے، یہ کہنے کا آپ حق نہیں بنتا ہے۔ لیکن جب آپ کی طبیعت، آپ کا مزاج، آپ کی فطرت، آپ کی سوچ ایک مسلک پر جم گئی اور آپ کی فطرت کے اندر سے آواز آئی یقین کے ساتھ کہ میرا مسلک حق ہے، تو آپ کے لیے قطعاً ابھی روا نہیں ہے کہ آپ صبح تو حنفی المسلک ہوں اور ظہر میں آپ شوافی المسلک ہو اور عصر میں آپ حنبلی المسلک ہو اور کیا نام اس کا مغرب میں جو ہے آپ کسی اور مسلک کے پابند ہو۔ تو شریعت نے اتنی فلیکسیبلٹی نہیں رکھی ہے، تو پھر دین تماشا بن جائے گا۔ جو جس مسلک کو حق سمجھتا ہے وہ اپنے مسلک کو حق سمجھتے ہوئے اس مسلک پر کاربند رہے، اس کے مسلک میں جہاں جہاں سہولیات ہے ان سہولیات کو استعمال کرتا رہے، اور دوسرے مسلک والے کے وہاں جہاں سہولیات ہے، جہاں اس کو شدت ہے وہاں شدت کے ساتھ جمع رہا ہے، جہاں سہولت کا معاملہ دیا گیا وہاں اس سہولت سے فائدہ اٹھاتا رہے۔ لیکن یہ کہ یہ وسعت ہمارے بزرگوں کے وہاں دیکھی گئی ہے کہ ہارون رشید وہ امام مالک کے مسلک پہ تھے، مالکیہ مسلک سے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ جو ہے پچنا لگوایا، پچنا لگوانے میں خون نکلتا ہے، تو احناف کے یہاں یہ ہے کہ کیا نام اس کا خون نکلنے سے جو ہے اور اگر یہ بہہ گیا تو انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ نواقض وضو میں سے ہوتا ہے، دوبارہ وضو کرنا ہوگا، ایسی نماز ہوگی نہیں۔ لیکن یہ کہ وہ ہارون رشید نے پچنا لگوایا، خون نکلا، انہوں نے وہ جا نماز مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اور پیچھے جو ہے امام یوسف تھے جو حنفی المسلک ہے، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے تلامذہ میں سے ہیں، شاگردوں میں سے ہیں، تو انہوں نے جو ہے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو لوگوں نے بعد میں کہا کہ آپ ان کے پیچھے کیسے نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے وضو دوبارہ نہیں کیا، انہوں نے دوبارہ وضو نہیں کیا۔ اسی طریقے سے حضرت امام محمد کے بارے میں بھی ایک روایت ایسی ملتی ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں کیسے امام مالک کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا،
میں سید ابن مسیب کے پیچھے کیسے نماز نہیں پڑھوں گا؟ مجھے تو یہ معنی نہیں ہے۔ امام شافعی کے بارے میں تو بہت مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے وہاں ان کا ایک رات قیام ہوا ان کی قربت میں، تو چونکہ فجر میں وہ قنوت پڑھنے کے قائل ہیں، انہوں نے اس روز فجر کی نماز میں قنوت نہیں پڑھی، تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اپنا معمول چھوڑ دیا؟ کہا کہ میں نے ان کے ادب اور احترام میں اپنا یہ معمول آج چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ تو کبھی آپ اس وسعت سے کسی کوئی اجتماعی عوامی بہت بڑا فائدہ آپ کی اور آپ کا مقام اپنے سماج سوسائٹی میں ایسا ہو کہ آپ کی اس عمل سے آپ کے سماج اور سوسائٹی کو کوئی بڑا فائدہ ملنے والا ہو، کسی اختلافی صورت سے بچنے کا مسئلہ ہو، تو اس طریقے سے بڑوں کے لیے تو یہ روا ہو سکتا ہے، لیکن ہر کس اور ناکس صبح اور شام اپنا مسلک بدلتے پھر۔ مولانا علماء ہند کی ایک رائے میرے سامنے آئی تھی ایک دن، یہ 1 سال یا بہت پہلے آئی تھی، کہ جو اختلافی معاملے ہیں، جو اختلافی مسائل ہیں، تمام علماء ایک جگہ بیٹھ کر اس پر اجتہاد کیا جائے۔ تو مجھے لگتا ہے جو اس نے رائے دی تھی، جی آپ کی نظر سے وہ جی ٹھیک تھی یا نہیں؟ نہیں، مجھے تو ایک تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، دوسرا اگر آپ صحیح یہ بتا رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں نہ اجتہاد کیا جائے؟ جو اختلافی معاملے ہیں، جی جی جو اختلافی مسائل ہیں، اس پر کیوں نہ اجتہاد کیا جائے؟ اتنے علماء ہیں نہیں، برصغیر میں۔ یہ ممکن بھی نہیں ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کر دیا یہ مطلوب بھی نہیں ہے۔ چند چیزوں میں اختلاف کا رہ جانا ہی صحت کی علامت ہے۔ اس میں تو بعض امام حسن، امام کیا نام اس کا، نہیں ان کے بارے میں، عبدالعزیز کے بارے میں، جنہیں عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر امت کے درمیان یہ اختلاف نہیں ہوتے تو مجھے زیادہ خوشی نہیں ہوتی۔ اگر ہمارے مجتہدین کے درمیان اجتہاد کا یہ اختلاف نہ ہوتا تو مجھے بہت خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے اختلاف نے امت کے لیے سہولت کی بڑی راہیں کھولی ہوئی ہے، راحت کا بڑا سامان رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ چونکہ ممکن بھی نہیں ہے بیٹھیں اور ان اختلافی مسائل کو کوئی ان کا نچوڑ نکال کر کے کوئی مرقع بنایا جائے اتحاد کا، یہ ممکن بھی نہیں ہے اور یہ مطلوب بھی نہیں ہے۔ اور جن صاحب کا یہ خیال ہے ان کا اپنا خیال ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے ان کی کیا رائے بنتی ہوگی مجھے اس کا پتہ بھی نہیں ہے، اور میرے نزدیک یہ مطلوب نہیں، یہ اختلافات ختم کرنا مطلوب نہیں ہے۔ اس کو اصل میں اللہ نے ہی مبہم رکھا ہے، چند چیزوں کو بہت کھول دیا جہاں پر اب اختلاف نہیں ہے، چند چیزوں کو مبہم رکھا، اس کو بھی اللہ کھول سکتے تھے لیکن انہوں نے مبہم رکھا۔ مبہم اس لیے رکھا کہ آپ کی رائے پہ اس کو چھوڑ دیا، میری رائے پہ اس کے چھوڑ دیا، آپ کی اجتہاد پہ چھوڑ دیا، میری اجتہاد پہ چھوڑ دیا، آپ کی تحقیق پہ چھوڑ دیا، میری تحقیق پہ چھوڑ دیا، تو آپ کی تحقیق سے ایک طبقے کو سہولت اور راحت پہنچ سکتی ہے، میری تحقیق سے دوسرے طبقے کو۔ اس لیے یہ اختلاف اللہ کو بھی مطلوب تھا، اس لیے اس اختلاف کے خاتمے کی بات کرنا جن صاحب نے کی ہے وہ اس کے پیچھے کیا اپنی جسٹیفیکیشن دیں گے وہ بتا سکتے ہیں، لیکن میری یہاں یہی ہے کہ اختلاف خود اللہ کو بھی مطلوب تھا اور اس میں کوئی برائی نہیں۔ اچھا، ایک جگہ پہ مولانا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 رکعت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بزرگ لوگ اٹھا سکتے ہیں، مجتہدین جو تھے وہ اٹھا سکتے ہیں، مخصوص حالات میں لے سکتے ہیں، بالکل بالکل۔ مگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ جب ایک زمانہ تھا سواری جو تھی گھوڑے کی تھی، جی پھر ہاتھی کی تھی، جی جی پھر بیل گاڑی کی آ گئی، جی جی پھر ٹانگا آ گیا، جی جی آ گیا کہ نہیں آ گیا، پھر سائیکل آ گیا، جی پھر موٹر سائیکل آ گیا، جی پھر گاڑی آ گئی، پھر ہوائی جہاز آ گیا، تو ان چیزوں کا فائدہ آپ نہیں لینا چاہتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ اگر ان چیزوں کا فائدہ آپ لینا چاہتے ہیں تو اجتہاد میں کیا حرج ہے؟ اس بارے میں ہمارا یہ ہے کہ خذ ما صفا ودع ما قدر، جو بھی اچھی چیز ہے، نفع بخش چیز ہے زمانے کی، اس کو، وہ تو مسلمان کی وراثت ہے، میراث، الحکمت ضالۃ المومن، یہ تو ہماری گمشدہ میراث ہے جو ہمیں کہیں نظر آتی ہے، ہمیں لپکنا چاہیے اس کے ساتھ، جس کے ہاتھ میں بھی ہے ہمیں اس کو اختیار کرنا، جائز طریقے سے اپنی زندگی میں جائز چیزوں کو لانا، یہ دین فطرت ہے۔ اور خذ ما صفا ودع ما قدر، بری چیزیں جہاں بھی ہوں، وہ اگر ہماری امت مسلمہ میں بھی کوئی بری چیز رائج ہے
تو اس کو ٹھکرایا جانا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان کرتے ہیں اس لیے یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، روا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے. وہ چونکہ زندگی کی سہولیات سے متعلق، زندگی کی آسائشوں سے اور آرائشوں سے متعلق چیزیں ہیں جو عدلتی بدلتی رہتی ہیں. آپ دین کے اصول نہیں بدل سکتے. دین دیکھیے، دین اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے. آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ سورج ہے. جو سورج آدم کے لیے بھی ایسا ہی تھا، اسی رنگ کے ساتھ، اسی چمک دمک کے ساتھ، آج بھی ایسا ہی ہے. اس نے رنگ اپنا بدلا نہیں ہے. چاند نے رنگ نہیں بدلا ہے. یہ دین اسلام کھانا ہے. یہ آدم کی بھی ضرورت تھی، آدم کے بچے کی بھی ضرورت ہے، قیامت تک آنے والے ہر شخص کی ضرورت ہے. یہ پانی ہے جو آدم نے بھی پیا ہے، ہر کسی انسان کو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو دین اسلام پانی ہے، یہ ہوا ہے، یہ غذا ہے، یہ آسمان کا سورج ہے، یہ آسمان کا چاند ہے. یہ بدلتے نہیں ہیں اور اس سے کسی کو مفر نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اس سے انکاری نہیں ہو سکتا ہے. تو گاڑیوں کے تبادلے سے آپ دین کے اصول تبدیل کرنے کی بات کریں تو یہ تطبیق صحیح نہیں ہے اور اس طریقے کا استشہاد صحیح نہیں. اچھا، پھر آپ کا جو یہ کہنے کا مقصد ہے جی، اجتہاد سے پھر امت کو نقصان ہے؟ نہیں اگر علماء کا اجتہاد ہوگا تو امت کا نقصان ہے اس میں؟ نہیں، فروعات پہ اجتہاد ہوتے رہتے ہیں اور وہی تو میں کہہ رہا ہوں، مجتہد پیدا ہوتے رہتے ہیں اور وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے. اب اجتہاد کے، اب دیکھیے پرانے لوگوں کے پاس موبائل نہیں تھا، اب موبائل سے متعلق حالات آ رہے ہیں. اب میڈیکل سائنس میں دیکھیے بہت ساری چیزیں آ گئی. اب جو ہے یہ جو ہے آرگن ٹرانسپلانٹیشن کا مسئلہ ہے، پہلے زمانے میں نہیں تھا. بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ ہے اور اس کے بعد اب تو بلڈ ڈونیشن بینک بنے ہوئے ہیں. اب تو سیمنٹ ڈونیشن کے بھی سٹورز بنے ہوئے ہیں. تو نئے نئے میڈیکل کے مسائل آ رہے ہیں جو پرانے زمانے میں موجود نہیں تھے. تو اس کے لیے نئے زمانے کے علماء بیٹھتے ہیں اور قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے اور صحابہ کے آثار کو سامنے رکھ کر کے اس پہ اجتہاد کرتے ہیں اور زمانے کے نئے مسائل کا حل حدیث و قرآن کی روشنی میں بتاتے ہیں. یہ اجتہاد تو روا ہے، لیکن وہ جو آپ اجتہاد کر رہے ہیں کہ بیٹھے ہیں فروعات کو لے کر کے تو پھر کوئی متفقہ ایک قرارداد ہو، یہ اختلافات جسے آپ جھنجٹ کہتے ہیں، یہ اختلافات کی جھنجٹ سے دامن چھڑا کر کے ایک متفقہ وہ ہو، وہ مطلوب نہیں. دراصل میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جو فروعی مسائل سامنے آئے ہیں، جی، امت جو بٹ گئی ہے، جی جی جی، ڈفرینٹ جو سیکشن امت کے جو ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، جو مسلم کمیونٹی ڈیوائیڈ ہوئی ہے، ڈفرینٹ سیکشنز میں ڈیوائیڈ جی ہوئی جی ہے، جی اور مختلف نظریات بھی سامنے آ رہے ہیں، جی، اور مختلف نظریات کا فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے. وہ اچھی بات ہے. بالکل یہ ہمارے اچھی دین بات کی ہے، وسعت ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، یہ اچھی ہمارے بات ہے، دین کی وسعت ہے. وسعت آپ ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے ہمیں یہاں پر یہ بلڈنگ بنانی ہے تو اس کو بنانے کو لے کر کے آپ سے آپ کی رائے ہو سکتی ہے، میری رائے ہو سکتی ہے، ان کی الگ رائے ہو سکتی ہے. یہ تو انسان کی طبیعتوں میں اور مزاجوں میں ہی اختلاف ہے کہ سوچنے کے زاویے الگ الگ ہوتے ہیں. اسی لیے جو اللہ نے چیزیں مبہم چھوڑ دی ہیں ان میں اختلافات ناگزیر ہیں، ان میں اختلافات ہوگا، ان میں لوگ بٹیں گے. تو لیکن میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ اس اختلاف کی بنیاد جائز اور ناجائز کی ہے نہیں، لہٰذا اس کو جائز اور ناجائز کا مسئلہ نہ بنایا جائے. اولا اور غیر اولا کا مسئلہ ہے، اسی حد تک اس کو لیا جائے. جو ایک شخص کے وہاں رفع دین کرنا اولا ہے، ایک شخص کے وہاں ترک رفع دین اولا ہے. جائز، اور یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ جو رفع دین کرتا ہے یہ ناجائز عمل کرتا ہے. یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ جو رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے. ہاں، افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ہے، یہ رہے گا. ٹھیک ہے، آپ کا کہنا بالکل درست ہے. چلو، سب مسلک جو ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے. جعفری مسلک ٹھیک ہے، شافعی مسلک ٹھیک ہے، حنفی مسلک ٹھیک ہے، حنبلی مسلک ٹھیک ہے. ہمیں کسی سے چیلنج نہیں کرنا، مگر دور جدید کا جو تقاضا ہے، جو جدید دور کا تقاضا ہے، آج کل جو ناسا ہے، امریکن لیبارٹری ہے، ناسا ہے، جی 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 جی، یہ فلکیات پہ نظر جی رکھتی ہے، جی، جو دنیا پہ نظر جی جی، رکھتی ہے، جنہوں نے انسان کو صحت بخش دوائیاں دی ہے، جی جنہوں نے انسان کو زندہ روزنے کے لیے سب کچھ دیا ہے. جی، میں کہوں گا کہ میں مسجد میں جا کر لوگوں کو نماز پڑھاؤں گا اور سب کچھ قرآن میں ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر دیا تو کچھ، کنٹریبیوشن تو میری کچھ نہیں ہے، کنٹریبیوشن کچھ نہیں ہے. اگر علماء کا اجتہاد کیا جائے،
دیکھیے کتنے مسائل ہیں جو امت بڑھ چکی ہے آپس میں، لڑنے مرنے پر ایسا غلام لڑنے مرنے پر ایسا غلام اسلم کیسے کہہ سکتے ہیں میری کہ بات کنٹریبیوشن ہمارا نہیں ہے؟ ہاں میری بات آپ سنیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کنٹریبیوشن ہماری نہیں ہے. آپ بتائیے کون سی دوائی آپ نے دی ہے امت کو؟ نہیں. آپ بتائیے کون سی جہاز آپ نے دی ہے امت کو؟ دیکھیے آپ جو امت کو آپ نے دیے ہیں، جو ویسٹرن ہے، جو ویسٹرن کنٹریز ہے، جو ویسٹرن سائنٹسٹ ہے، وہ کیا دے رہے ہیں دنیا کو؟ آج دنیا وہاں پہنچ گئی ہے. اگر میں کچھ دے پاؤں تو دنیا مجھے ایکسیپٹ کرے گی، اگر میں کچھ نہیں دے پاؤں تو دنیا مجھے ایکسیپٹ نہیں کرے گی. وہ زمانہ ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اجتہاد، یہ تو دیکھیے جو اختلافی مسائل مسائل ہے، جو فروعی مسائل ہے، ان پر اجتہاد کیوں نہیں کیا جائے؟ امت کو ایک ہی جگہ، ایک ہی سانچے میں، ایک ہی جگہ پہ کیوں نہ لایا جائے؟ ایسا ممکن نہیں ہے کیا؟ دیکھیے آپ نے جو پہلے یہ بات کہی ہے نا کہ ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے، ہم نے کون سی ادویہ دی ہے زمانے کو، تو میں اس سے بہت اتفاق نہیں کرتا. میں جدید دور کی بات کر رہا ہوں، جدید دور کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیے مغلوں نے یہاں پہ 400 سال حکومت کی ہے، مگر وہ کسی کو مسلمان نہیں بنا سکے. جی. اسی طرح باقی بھی حکمران آئے ہیں جنہوں نے بھارت میں، دنیا میں، سکندر آئے ہیں تو وہ مسلمان نہیں بنا سکے ہیں. اب آج کل جو دنیا ہے وہ دینے والے کی ریسپیکٹ کرے، جو میں دے سکتا ہوں اس کی ریسپیکٹ کرے، جو کھانے والا ہوتا ہے نا اس کی ریسپیکٹ نہیں کرتے. غلام حسن صاحب، آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ بہت ہی ناموافق فضا کے باوجود بھی اسلام دنیا میں پھیلنے والا اور بڑھنے والا سب سے بڑا مذہب ہے جو تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے؟ بالکل آپ کی بات جو آپ لینے اور دینے کی بات کر رہے ہیں مولانا، اس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. میں کوئی نہیں ہوں کہ اس کو پھیلانے والا یا اس کو مغلوں کو کہہ رہے ہیں نا، مغلوں نے مسلمان جب قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ نے اس کا ٹھیکہ خود لیا ہے دین کا، اس کو بچانے والا بھی وہی، چلانے والا بھی وہی. اب میں کیا کرتا ہوں؟ ذریعے کے طور پہ آپ کو استعمال کرے گا نا اللہ. مغلوں نے میں یہ کہہ رہا تھا، مغلوں نے 400 سال بھارت پہ حکومت کی ہے، مگر مسلمان وہ نہیں بنا سکے، کسی کو نہیں بنا سکے وہ مسلمان. انہوں نے کون سی تعلیم دی تھی یہاں پہ جو کلچر میں، مسلم کلچر میں؟ علامہ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ ان سائنسی اختراعات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو سائنسی اختراعات ہیں یہ کسی فرد اور کسی واحد قوم اور طبقے کی تنہا میراث نہیں ہے. آپ کہیں کہ یہود کی ہے، یہ کسی فرد واحد کی میراث ہے، یہ تجزیہ غلط ہے. بلکہ اس وقت بھی اگر آپ جو امریکہ کے تحقیقی ادارے ہیں اور یورپ کے جو تحقیقی ادارے ہیں، ان تحقیقی اداروں میں، ان کی لیبارٹریز میں انتہائی اہم کی پوسٹس پر آپ بہت سارے مسلمان سائنسدانوں کو براجمان دیکھیں گے. اور یہ سائنسدانوں کا طبقہ کسی تحقیقی ادارے میں مل کر کے کام کرتا ہے، پھر وہاں کسی قوم کے مخصوص لوگ نہیں بیٹھتے ہیں، تو مل کر کے طبقہ بیٹھتا ہے، تو کوئی نئی انوینشن جو ہے عالمی انسانیت کے سامنے آتی ہے، وہ کسی مخصوص طبقے اور قوم کا نہیں ہوتا ہے. آپ نے چونکہ دیکھیے یہ ڈاکٹر غلام قادر لون صاحب کی جو کتاب ہے اس کو پڑھا جانا چاہیے، قرون وسطیٰ میں مسلمان سائنسدانوں کے کارنامے. یہ ڈاکٹر غلام قادر لون صاحب جو ہے ہدی پورہ رفیع آباد کے، اس کو آپ پڑھیے، آپ کو اس سے بہت فائدہ ملے گا. ایک تو یہ کہ آپ کو اپنی وراثت کا صحیح احساس ہو جائے گا، ہم نے کیا دیا ہے دنیا کو، کیونکہ ہمارے دین کا تصور ہی یہ ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. ہم مولوی صاحبان نے یہ مفہوم بتایا، یس ہمارے سننے والوں نے یہ مطلب سمجھا کہ زکوٰۃ دینے والا ہاتھ زکوٰۃ لینے والے ہاتھ سے بہتر نہیں. جو کچھ بھی آپ عالمی انسانیت کی خیر کے لیے دنیا کو دے سکتے ہیں، آپ سوئی دے سکتے ہیں، یہ سوئی آپ دے رہے ہیں، اور جو یہ آپ کے ہاتھ سے لے رہا ہے وہ لینے والا اس لینے والے ہاتھ سے آپ کا دینے والے ہاتھ بہتر ہے. جو کچھ بھی آپ دنیا کو دے سکیں. تو آپ دیکھیے انہوں نے اس میں کچھ خیانتیں بھی کی ہے. ہمارے ایک کھیپ ہے ہمارے سائنسدانوں کی نا، ابو بکر الرازی
نے ہی میڈیکل سائنس پر اسحاق نیوٹن سے نہ جانے کتنے 100 سال پہلے کتنے مقالات لکھے تھے، جن مقالات کا پھر اسحاق نیوٹن وہ کیا نام اس کا یہ کرتا تھا، مطالعہ کرتا تھا، اور پھر کسی پیڑ کے نیچے جو ہے سیب آ گرا تو اس نے کہا کہ میں نے جو ہے گریوٹی وہ ایجاد کر لی ہے، حالانکہ اس وقتاً ابو بکر رازی کی ہی کوئی انوینشن پڑھ رہا تھا۔ یا محمد بن اسحاق الخوارزمی نے جو الگوریتھم کا تصور دیا جس پر آپ کی اس کمپیوٹر ایج کی ساری بنیاد ہے، یہ تو مسلم سائنسدان ہے نا۔ ابن رشد کو جس کو یہ ایویروز کہتے ہیں، یہ تو ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے انسسٹرز ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا مسلم طبقہ اپنے اسلاف کے کارناموں سے ناآشنا ہے، اور یہ کہ ان کی خیانتوں سے ہم واقف نہیں ہیں۔ اتنا تو بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں، میں خود اس بات کا قائل ہوں کہ اب اتنا تنزل مسلمان میں آ گیا ہے کہ ایک طرف سے ایک طبقہ وہ ہے جدید طبقہ، جنہیں آپ کہیے کہ سورہ اخلاص پڑھیے تو ان کو سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی ہے، انہیں آیت الکرسی کہیے، انہیں آیت الکرسی یاد نہیں ہے، ان سے کہیے کہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھائیے، وہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا نہیں سکتے۔ ادھر تو دین کے علوم میں اتنی لا علمی کی مصیبت ہے، دوسری طرف یہ طبقہ جو ہے دینی علوم سے جو وابستہ طبقہ ہے، یا اگر نائی کے دکان میں جاتے ہیں ادھر اگر پش لکھا ہوا ہے، ان کو یہ نہیں پتہ اسے دھکا مارنا ہے کہ اپنی طرف کھینچنا ہے، تو ادھر سے بھی وہ مسئلہ ہے، ادھر سے بھی یہ انتہا پر ہے، ادھر سے بھی یہ انتہا پر ہے۔ ان انتہاؤں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس دوری کو، اس بود کو پاٹنے کی ضرورت ہے۔ تو دارالعلوم ندوۃ العلماء کی جو فکر وجود میں آئی تھی، جس کا ہمارا یہ ادارہ جو ہے ایک شاخ ہے دارالعلوم ندوۃ، اس کا بھی یہی نظریہ تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے جو علوم ہیں وہ ایک مسلمان کے لیے فرض ہے، ان کا پڑھنا، ان کا سیکھنا، ان کا سمجھنا، اور علی گڑھ کے جو علوم ہیں، علی گڑھ میں جو علوم پڑھائے جا رہے ہیں وہ ایک ہر مسلمان اور انسان کی ضرورت ہے، اور ضرورت سے آپ آنکھیں نہیں موڑ سکتے۔ آپ کو بھوک لگے گی، آپ کو کھانا کھانا ہے، آپ کو سردی لگے گی، آپ کو گرم کپڑے پہننے پڑیں گے، تو وہاں کے علوم ایک ضرورت کی حیثیت رکھتے ہیں، یہاں کے علوم فرض کی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا دونوں علوم کو جمع کیا جانا چاہیے، ان کو ضرورت کی حد تک نصاب میں شامل کیا جانا چاہیے، ان کو فرض کی حد تک شامل کیا جانا چاہیے، نہ ان کو دقیانوسی کہا جانا چاہیے، نہ ان کو گمراہ اور یہودی کہا جانا چاہیے۔ یہ فتوی بازی اور یہ فلسفہ، یہ نچوڑ جو ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء اس فکر کا ہمیشہ سے باغی رہا ہے، اور آج بھی اس کا باغی ہی ہے۔ اچھا مولانا، ایک بات آپ نے بالکل صاف کی ہے، وہ بالکل کلیئر آپ نے یہ بتا دی کہ یہود جو امریکہ میں رہتے ہیں، امریکن لیبارٹری میں سائنٹسٹ جو بیٹھے ہیں، مسلم لوگ بھی سائنٹسٹ ہیں جو امریکہ میں کام کر رہے ہیں، غیر مذہب ہے، غیر مذہبوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، امریکہ ناسا لیبارٹری میں کام کر رہے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ ایک چیز دیکھا جائے کہ فری مائنڈ آف چوائس ہے وہاں پہ، جہاں جو انٹلیکچوئل جن کی تلاش ہے، انہیں چاہے کسی بھی مذہب سے ان سے ملے، وہ لے آتے ہیں، اس کو کھینچ لے آتے ہیں۔ تو کیا کہا جائے مسلم سماج میں ایسی اچھی بات ہے۔ آپ کو جنگ بدر کے بارے میں تو آپ نے پڑھا ہوگا نا، وہ جو قیدی کر لیے گئے تھے، حضور نے کہا تھا نا ان سے کہ تم لوگ فدیہ نہیں دے سکتے ہو تو میرے صحابہ کو پڑھانا لکھانا سکھا دو۔ تو اسلام بھی تو یہ وسعت رکھتا ہے۔ اب اگر آج یہ وسعت نہیں ہے تو وہ آپ نے تنگیاں پیدا کی ہے، میں نے پیدا کی ہے، اس کا تو ہم اسلام کے نظریے پہ اپنا وہ نہیں گرا سکتے ہیں نا۔ وہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں، یہ اختلافات اولا اور غیر اولا کے ہیں، میں نے اور آپ نے اس کو جائز اور ناجائز کا مسئلہ بنا دیا، تو اس کا قصور آپ اسلام پر نہیں گردان سکتے، اسلام کے ساتھ نہیں تھوپ سکتے۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ جو وسعت وہاں ہے وہ اس سے کئی زیادہ وسعت دین اسلام میں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان ذرا تھوڑا سا وہ تنگ نظر کہیے کہ یا تنگ مزاج اور تنگ سینہ ہو گئے۔ اچھا پھر آپ بتائیے اجتہاد کیوں نہیں ہوگا؟ مطلوب نہیں ہے، جب یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے مبہم رکھا ہوا ہے۔ مولانا میری بات سنیے، جب یہ کہہ رہے ہیں آپ امریکن، نہیں اجتہاد کس پہ نہیں اجتہاد کس پہ کرنا ہے؟ اب پہلی بات سنیے نا آپ، جب یہ کہہ رہے ہیں آپ امریکن جو سوسائٹی ہے وہ مسلم کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ایز سائنٹسٹ کر رہے ہیں یا ایز انٹلیکچوئل کر رہے ہیں، تو مسلم سوسائٹی میں اس طرح کی فری مائنڈ آف چوائس یا کوئی ہے ہمارے سماج میں ایسی چیز جو ہم بھی ایک عیسائی کو ایکسیپٹ کریں، ہم بھی کوئی ہندو کو ایکسیپٹ کریں، ہم بھی کوئی یہودی کو ایکسیپٹ کریں، ہے یہاں کہیں پہ گنجائش؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، پتہ نہیں کیوں نہیں آپ اس بات کو
اپنی اس میں جگہ دے پا رہے ہیں. میں نے نہیں کہا آپ کو کہ جنگ بدر کے موقع پر جو کفار قید کر لیے گئے تھے حضور نے یہ کہا تھا کہ تم لوگ فدیہ نہیں دے سکتے ہو, ہمیں تمہارا فدیہ نہیں چاہیے. ہمارے صحابہ کو الگ بات ہے, میں فدیہ نہیں بتا رہا. آپ ہمارے صحابہ کو عبرانی زبان سکھا دیجئے, پڑھنا لکھنا سکھا دیجئے. وہ تو غیر تھے نا, اسلام نے تو ان کو اپنایا ہے. اسلام نے کہاں ان کے لیے دروازے اور دریچے بند کر دیے. اسلام تو اپنے راہ جو آپ فدیہ کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑیے. میں یہ کہوں گا آپ سے, امریکہ میں ایک مسلم وہاں کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے پریزیڈنٹ وہاں کا. وہاں یہودی بھی بن سکتا ہے, عیسائی بھی بن سکتا ہے, ہندو بھی بن سکتا ہے. کیا آپ کی مسلم سوسائٹی میں ایک عیسائی, ایک یہودی, ایک ہندو پرائم منسٹر بن سکتا ہے؟ یہ میرے خیال سے ایک پولیٹیکل سیناریو ہے. نہیں, پولیٹیکل سیناریو کا ہے. اسلام آپ کو اجازت دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی ہے؟ جب امریکن لوگ آپ کو یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایز مسلم مجھے ایکسپٹ ہے, تو آپ کیوں نہیں ایکسپٹ؟ غلام حسن صاحب, آپ امریکہ کی بہت خوبیاں بیان کرنے پہ آئیں گے تو وہاں کی بہت ہی بھونڈی حرکتیں بھی آپ کو میں بیان کر کے دیتا ہوں, جس سے انسانیت شرمسار ہے. ان کے وہاں تو آپ انسان ہی نہیں ہے, آپ جانور ہیں. ان کے وہاں ان کی جو کتابیں ہیں تورات کو چھوڑ کر کے, ان کی فقہ کی جو کتابیں تالمود ہے, اس میں تو یہ ہے کہ یہود انسان ہے. یہ اپنوں کے لیے الگ نظریہ زندگی کا رکھنا, عام انسانیت کے لیے الگ رکھنا, یہ منافقانہ جو رویہ ہے اور منافقانہ سوچ اور اپروچ جو انسانیت سے متعلق ان کا ہے, اور انسانوں کو جانور بتانا کہ انسان تو صرف یہود ہے, باقی تو جانور ہے. اور جس طریقے سے جانور کو انسان گھوڑے کو تانگے میں ہانکتا ہے اور کیا نام اس کا بیل کھچر کو جو ہے اس میں ہل میں جوتتا ہے, اسی طریقے سے کسی بھی دنیا کے انسان کو اپنے تانگے میں ہم ہانک سکتے ہیں. ان کا تو انسانوں کے بارے میں یہ خیال ہے. اب انوینشنز کو لے کر کے آپ ان کو بہت جو ہے ان کی تاج پوشی کریں, ٹھیک ہے, اچھا ہے, لیکن یہ کہ آپ ان کی خرابیوں کو بھی دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی وجہ سے آج کی انسانیت شرمسار ہی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ, میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ الحکمت ضالۃ المومن, یہ جو حکمت کی چیزیں کھو گئی ہیں یہ مسلمان کی میراث تھی, جہاں مسلمان کو ملے گی اسے لپکنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمیں ایسے ہاتھ بند کرنا. یہود کی طرف سے کوئی اچھی چیز آ رہی ہے, ہمیں فراخ دلی کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے اور اس کو فروغ دینا چاہیے. ہمارے یہاں کوئی بری چیز ہے اس کا کلا کما کیا جانا چاہیے. قطعاً جو انسانیت کے لیے مضر کوئی چیز ہو مسلمانوں کے ذریعے سے اس کی کیا نام اس کا پذیرائی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس کا سر کو چلا جانا چاہیے. اسلام تو اسی فکر کا ہے اور اسی چیز کا روادار ہے, لیکن یہ کہ بہت ماڈرن بننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ علامہ شبلی نعمانی علیہ رحمٰن نے کہا ہے کہ یورپ کا چونکہ کوئی ماضی ہے نہیں, ان کی تو انوینشنز بدلتی رہتی ہے. یہ صرف چیزیں نہیں بدلتے ہیں, تحقیقات نہیں بدلتے ہیں, ان کی فکریں بھی بدلتی رہتی ہیں, سوچ ان کی بھی بدلتی رہتی ہے. سائنسدان کی آج کی تحقیق کل اگلا سائنسدان اس کو غلط ثابت کر دیتا ہے. ان کی تو فکریں, ان کا کوئی ماضی نہیں ہے جس ماضی کو دیکھ کر کے یہ اپنے مستقبل کا تعین کرتے. علامہ شبلی نعمانی علیہ رحمٰن کا یہ فرمان ہے کہ یہود کا, یورپ کا کوئی ماضی نہیں ہے جس ماضی کو دیکھ کر کے وہ اپنے مستقبل کا تعین کر سکیں, لیکن مسلمانوں کا شاندار ماضی ہے اللہ کے فضل سے. لہٰذا مستقبل کے تعین میں ہمیں ٹواں ٹاکی مارنے کی ضرورت نہیں ہے, دائیں بائیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ زمانہ ہے کہ آگے بڑھ رہا ہے تو 1400 برس پیچھے کو ہٹ جا. ہماری ترقی کے راز اسی مکہ مدینے کے جو اصول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیے ہیں اس میں ماڈرن نہیں بننا. اس میں مسلمان ماڈرن بنے گا پھر وہی علامہ اقبال نے جو کہا ہے, میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. یہ تھوڑا اس فکر کو ماڈیفائی کرو, اس کو ذرا برٹش بنا دو, امریکن بنا دو, حجازی فکر کو آپ نے اس کو ذرا سا ماڈرن کر دیا, ماڈیفائی کر دیا, تو یہ اسلام خود بخود وہاں سے جو اب ہو رہا ہے عرب میں, حجاز میں جو کچھ ہو رہا ہے. ابھی تو اس رمضان پتہ نہیں, اب روزوں کے سلسلے میں بھی الگ بن سلمان کا وہ آیا ہے, الگ ریسٹرکشنز آئی ہے, وہ سمیٹ رہا ہے ساری چیزوں کو. تو اتنا ماڈیفائی ہو اسلام کو ہم چونکہ نہیں کر سکتے ہیں اور اتنا ماڈرن نہیں بنا جانا چاہیے. اچھا مولانا, ایک بات یہاں آپ سے پوچھ لیتے ہیں, ہم بھارت میں رہتے ہیں,
भारत का आईन ये बता रहा है कि कोई भी भारत का प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बन सकता है, खा मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो। और इसकी मिसाल भी है, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत का प्रेसिडेंट रहा, मुस्लिम था। ज्ञानी ज़ैल सिंह भारत का प्रेसिडेंट रहा। हमारी जो नजरियाती जो पैरामीटर्स है, जो हमारा जो नजरिया है, जो मुस्लिम समाज का जो नजरिया है, जो इस्लामी शरीयत है, उसमें इजाजत है कहीं हम गैर मुस्लिम को सदर या प्राइम मिनिस्टर बनाए, या हम गैर मुस्लिम को कोई मिनिस्टर या वगैरह कुछ बनाए, है कहीं पे? गुलाम हसन साहब, एक मैंने पहले भी अर्ज कर दिया, ये सियासी दुनिया का एक सवाल है। चलिए ठीक, हम मौजू बदल देते हैं। जनाब मौलाना सजाद साहब, आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है और हम आपका शुक्रिया भी करते हैं इस प्रोग्राम में आने का। यहाँ पे टकराव की जो बात आई है, इस्लामी उलूम, इस्लामी नजरियात, जी, साइंसी उलूम और साइंसी नजरियात, दो चीजें सामने आ रही है। इस्लामी उलूम और साइंसी उलूम दो चीजें हैं। क्या साइंसी उलूम ये साबित कर देते हैं कि जो इस्लामी उलूम है ये सही है या गलत है? जी, क्या साइंस की जरूरत है कि नहीं है? क्या साइंस कोई परखने की या समझने की कोई दलील है इस्लामी उलूम को कि नहीं? मुख्तसरन मैं ये बताऊंगा कि क्या नाम इसका, इस्लाम को जो है दुनिया की तराजू में नहीं तोला जाना चाहिए। इस्लाम का अपना तराजू है, दुनिया को उस तराजू में तोलना सीखिए। इसी तरीके से कुरान को साइंस के तराजू में मत तोलिए। साइंस की इतनी औकात कहाँ है कि वो कुरान का वजन करने बैठ जाए। अलबत्ता इतना यह है कि साइंस को कुरान के तराजू में तोलिए। आप इस्लामी नज़रियात और इस्लामी फ़िक्र की तायीद में साइंस पेश करें, हमारा इस्लाम इसका मोहताज नहीं है कि उसको साइंस प्रूव करता हो, इसका मोहताज। हालांकि ये बात अटल है कि हमारा दीन हक है और वो साइंसी इख्तिरात के खिलाफ कहीं नहीं जाता है। जो ज़माने की नई नई तहकीकात हैं वो इस्लाम से कहीं पर मुतसादिम नहीं है, इस्लाम का उनके साथ कहीं पर टकराव नहीं है, साइंसी इख्तिरात के साथ, इन्वेंशंस के साथ। लेकिन इस्लाम की इस्लामी नज़रिए की तायीद के लिए साइंसी इख्तिरात को दलील के तौर पर पेश करना, ये आप इस्लामी बुनियादों को कमज़ोर करते हैं। इस्लाम इसका मोहताज नहीं है कि आप बताएं कि आप देखिए साइंस ऐसा कहता है, साइंस के ये वो है नज़रियात हैं, हमारा कुरान भी ये कहता है। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं। कुरान हक है, अल्लाह का कलाम है, उसका किसी बशर के कलाम से मुवाजना नहीं किया जा सकता है। बाकी ये कि जो साइंस की जायज़ इन्वेंशंस हैं, जो साइंस की जायज़ इजादात हैं, जो उसकी जायज़ इख्तियारात हैं, जिनके ज़रिए से आलमी इंसानियत नफ़ा बख्श हो रही है और राहत आलमी इंसानियत को पहुँच रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो उनकी नहीं बल्कि हमारी विरासत है। अगर हमसे खो गई है, हमें नए सिरे से उस विरासत को हासिल करने के लिए फ़िक्रमंद हो जाना चाहिए। और एक छोटा सा सवाल है, एक मुस्लिम जी बरादरी में रहने वाले एक शख्स को ज़कात देनी है? जी, वाजिब है जी, उशर भी देना है जी, जी, कुर्बानी भी करनी है जी, जी, सदकात भी देने हैं जी, जी, सदका फितर भी देना है जी। अगर आपसे ये कहा जाए कि इसके जो पैरामीटर्स है, मैं डाकू हूँ, मैं रिश्वतखोर हूँ, मैं बेईमान हूँ, मैं लुटेरा हूँ, मुझे भी देना है क्या? क्या आप, नाम तो मुस्लिम है मेरा, जी जी, मैं हज को भी चला जाऊंगा, जी जी, मगर जो मैंने माल और दौलत सिमट के रखी है, जी, बेईमानी की है, जी जी, जो माल और दौलत मेरे पास जमा है, ये झूठी है, जी जी, रिश्वतखोरी की है, जी जी, बेईमानी की है। नहीं, वो तो आप तय वो करेंगे। किसी का जुल्म करके मैंने नहीं, आप मुझे बताए शरीयत क्या क्या बोल रहा है? यहाँ पे शरीयत क्या बोल रहा है? अगर मैं झूठा हूँ, मैंने चोरी की है, मैंने बेईमानी की है, मैंने माल दौलत जमा की है, बेईमानी की है, अब मेरे पास मेरी जो ज़कात देनी है, सदका फितर देना है, जो उशर देना है, हज को जाना है, वाजिब है मेरे पर। वो मेरी बात सुनिए आप, बताओ। उस बारे में तो ये है कि दीन इस्लाम तो पहले आपको हराम कमाई की इजाज़त नहीं देता है। बिल्कुल सही। कसबी माश के सिलसिले में दीन इस्लाम ने आपके लिए हदें मुकर्रर की हुई हैं। आपको हराम से इज्तनाब करके जीना है और हलाल के रास्ते से आपको अपनी कमाई और अपना रोज़गार बनाना है।
اب اگر آپ نے حلال کے راستے چھوڑ کر کے حرام راستوں سے کمائی کی ہوئی ہے اور اپنے پاس پیسہ جمع کیا ہوا ہے تو آپ کے پاس جمع مال پر زکوٰۃ تو عائد ہو جاتی ہے. جو آپ نے حرام طریقے سے کمائی ہے وہ ایک گناہ ہے, اس گناہ کے لیے آپ کو سزا ملے گی, لیکن اس سے آپ زکوٰۃ کے فریضے سے فریضہ آپ سے ساقط نہیں ہوتا. آپ کے پاس جمع ہے, آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے بجائے اس کے کہ سارا مال آپ اپنے پاس ہی روک کے رکھیں گے, وہ تو اور نقصان دہ چیز ہے. لیکن یہ کہ آپ نے غلط راستوں سے غلط ذرائع سے یہ مال بنایا ہے, یہ پیسہ بنایا ہے, وہ اس غلطی کے لیے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بھگتنا پڑ سکتا ہے. وہ غفور بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے, وہ قہار بھی ہے, اس کے لیے سزائیں بھی ہیں. لیکن ایک بہرحال آپ کے پاس پیسہ جمع ہے تو زکوٰۃ آپ کے اوپر عائد ہو جاتی ہے. حج بھی ہو سکتی ہے. اب قبولیت کا معاملہ دیکھیے اللہ کے اپنے بات تو یہاں آ رہی ہے نا کہ بے ایمانی کا پیسہ ہے میرے پاس, حج ہو سکتی ہے میری. دیکھیے یہ جنت اور جہنم کے ٹھیکیدار نہ آپ ہیں نہ میں ہوں. میں حج کی بات کر رہا ہوں کہ اسلامی شریعت کے مطابق میرے بات میرا حج ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. جتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں سارے لوگ پیور نہیں جاتے ہیں, سارے لوگ پیور کمائی کے ساتھ وہاں نہیں جاتے ہیں. اب آپ کو کیٹیگرائز کرنا آتا ہے کیا اللہ کو نہیں آتا ہے؟ آپ یہاں مزاری شہداء میں کسی منافق کو دفن کر دیجئے, اس سے تھوڑی وہ شہیدوں کے زمرے میں اس کو اللہ کھڑا کرے گا, اس کو نعوذ باللہ من ذالک دھوکہ لگے گا. اس کو پتا ہے کہ کون یہاں آیا ہے, وہاں دفن کرنے سے وہ شہید نہیں ہو جائے گا. اب ایک شخص چلا گیا ہے حج پر, لیکن اللہ کو پتا ہے کس کا قبول ہونا ہے کس کا نہیں قبول ہونا ہے. کیا میں شریعت کا فیصلہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ شریعت کا فیصلہ کیا ہے. میں کیوں جائے گا انسان؟ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ فرمایا ایک صحابی سے کہ استفت قلبک, سب سے بڑا مفتی آپ کا اپنا دل ہے. آپ اب کتابیں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ اطمینان ہے یا کسی شخص کو یہ اطمینان ہے کہ میرے پاس موجود رقم جو ہے یہ حلال کی کمائی نہیں, یہ رشوت کی کمائی ہے, یہ سود کی کمائی, یہ کسی غریب کا حق میرے پاس ہے, اس کی طبیعت تو خود بتا رہی نا میری کمائی صحیح نہیں ہے, اس کی طبیعت خود اس کو ریجیکٹ کرے گی کہ تمہارا حج پہ جانا صحیح نہیں ہے. اس پہ کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا دل ہی آپ کو بتائے گا آپ اس کمائی سے حج کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. مولانا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شریعت کا فیصلہ کیا ہے. میں نے پیسے بے ایمانی کے لیے ہیں, رشوت کے لیے ہیں, جھوٹ موٹ کے جمع کیے ہیں, مجھے کل قربانی کرنی ہے. میرا جو پیسہ ہے اسی سے لینا ہے, میرے کو قربانی کا بکرا لینا ہے, قربانی کا بیڑ لینا ہے. جائز نہیں. جائز ہے کہ نہیں ہے؟ شریعت کا فیصلہ کیا ہے؟ جائز نہیں. اگر قربانی جائز نہیں تو پھر حج جائز نہیں. حرام کمائی سے یہ پھر حج کے لیے کیا فیصلہ ہے؟ بس بتا دیا نا میں نے کہ حرام کمائی. صدقہ کے لیے کیا فیصلہ ہے؟ حرام کمائی سے صدقہ فطر کے لیے کیا فیصلہ ہے؟ جی بتا دیے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا ہے جی تو اس نے شرط رکھی تھی وہاں پہ کہ مجھے حلال کا پیسہ چاہیے. جی مجھے بے ایمانی کا پیسہ نہیں چاہیے. جی تو کہیں اس کے سال لگے خانہ کعبہ کو تعمیر ہونے میں کہ حلال کا پیسہ نکلا ہی نہیں کسی کو. جی اگر اس نے بھی بے ایمانی کا پیسہ خانہ کعبہ میں لگا دیا ہوتا تو آج خانہ کعبہ 50 میل 60 میل بڑا خانہ کعبہ ہوتا ہمارے پاس, ہوتا نا, مگر پیسے جمع نہیں ہوئے, حلال کے پیسے جمع نہیں ہوئے. اب مولانا کیا میسج ہے آپ کی؟ میں فائنلی آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اپنی میسج. میں تو ہم یہاں ہمارے ہندو بھائی بھی ہے, سکھ بھائی بھی ہے, عیسائی بھائی بھی ہے, کرسچن بھائی بھی ہے, مسلم برادری بھی ہے. ایک کامن سی میسج جانی چاہیے تھی. کامن میسج جیسے سب لوگوں کے لیے. دیکھو سچ بولنا سب کے لیے سچ بولنا ہے, حلال کی کمائی سب کے لیے. کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ حلال بے ایمانی کا یہ کہیے, بے ایمانی کا وہ کمائی, کوئی نہیں بولتا ہے. ایک کامن میسج کیا ہے؟ کامن میسج یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہم ایک آدم کے بچے ہیں, ہوا ہماری ماں کا نام تھا, ایک ہی ماں باپ کی ہم اولادیں ہیں, تو بھائی بھائی کی طرح سے رہا جا سکتا ہے اور رہا جانا چاہیے. باہم منافرت بازی اور کیا نام اس کا لڑائی جھگڑے خون ریزی اور ایک دوسرے کی عزتوں پہ ہاتھ مارنا ڈھاک کے ڈالنا, اس سے جو ہے انسانیت شرمسار ہوتی ہے. تو جو جس مذہب سے وابستہ ہے اسے دوسرے مذہب سے وابستہ اپنے بھائی کا احترام اس پہ لازم ہوتا ہے.
اور کیا نام اس کا اپنے اپنے عقائد پہ آپ جو آپ صحیح سمجھتے ہیں اس عقیدے پہ آپ رہیں، لیکن ایک کہ آپ انسانی جو بھائی چارہ اللہ نے آپ کا قائم کیا ہوا ہے آدم اور حوا کے راستے سے، اس بھائی چارے کو ہمارے ذریعے سے کسی بھی طریقے سے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ آخر میں مولانا یہ شعر کہوں میں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، جو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے۔ جی جی جی، دراصل ہر ایک مذہب کی یہی میسج ہے میں نے صحیح بات، کسی کو کوئی دشمنی کسی سے نہیں رکھنی۔ جی جی جی، یہ آخری میسج بتا دوں آپ کو کہ ایک خاتون آئی تھی، اس کا بچہ جو ہے گرفتار ہوا تھا، غیر مسلم خاتون تھی، بھاگی بھاگی آ رہی تھی کیونکہ بچے کا مسئلہ تھا، مائیں اس وقت بے قابو ہو جاتی ہیں، تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ حضور نے جب دیکھا کہ ایک ماں دوپٹے کے بغیر آ رہی تھی، حضور نے اپنی ردائی مبارک اپنے شان نبوت سے اتار دی اور اس کے سر پہ، صحابی سے کہا اس کے سر پہ ڈالو، تو صحابی نے یہ کہا تھا کہ یہ غیر مسلم ہے، یہ مسلمان عورت نہیں ہے۔ حضور نے کہا تھا کہ نہیں، یہ بیٹی ہے، اس کا تعارف یہ نہیں ہے یہ مسلمان یا غیر مسلم ہے، یہ بیٹی ہے، اور ہر بیٹی کا سر پردے کا حق رکھتا ہے، اس کو پردہ دیا جانا چاہیے، اس کو دوپٹہ ملنا چاہیے۔ یہ تو ہمارے دین اسلام انشاءاللہ انشاءاللہ پھر کبھی قسمت میں ہوگی تو انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی، اور پھر ہم سوالات لے کر آئیں گے، پھر سے جوابات آپ سے پوچھیں۔